إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد. آج اس نشست میں ہماری گفتگو کا جو موضوع ہوگا وہ ہے اسلام اور رواداری. محترم ناظرین کرام، ہم اس بحث و مباحثہ کی نشست میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اسی کے ساتھ ہم دور دراز سے آئے ہوئے اپنے مہمانوں کا بھی استقبال کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بحث و مباحثہ کے موضوع میں آنے سے پہلے اپنے ان مہمانوں کا آپ سے ایک تعارف کرا دیں. تو ہمارے دائیں طرف سب سے پہلے آپ کے مہمان جناب مولانا ولی اللہ سعیدی حفظہ اللہ ہیں، اور ہمارے بائیں طرف ہمارے دوسرے مہمان جناب شکیل سیتا پوری حفظہ اللہ ہیں. اور اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے مہمان جو ہمارے اسٹوڈیو میں حاضر ہیں، جناب شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ. آپ متعدد کتابوں کے مترجم اور مؤلف بھی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ انہیں پیس ٹی وی پر دیکھتے رہے ہیں. آج ہم اپنے ان مہمانوں کے بیچ ایک اہم سلگتا ہوا موضوع لے کر کے آئے ہیں. لوگ اپنے باہمی معاملات میں، اپنے سماجی معاملات میں، اپنے گھریلو معاملات میں، لین دین میں، تجارت میں، بزنس میں ہاتھا پائی کیا کرتے ہیں، لڑائی اور جھگڑے ہوا کرتے ہیں، حتیٰ کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات بس کچھ ہی باتوں کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. استاد اور شاگرد میں جھڑپ ہو جایا کرتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے روادار نہیں ہوتے. اسی طرح بھائی بھائی کا دشمن نظر آتا ہے، حتیٰ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے روٹھتا ہوا نظر آتا ہے. ایسے وقت میں ہم اس اسٹوڈیو میں ایک موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہے اسلام اور رواداری. تو ہم سب سے پہلے جانتے ہیں جناب شیخ ظفر الحسن حفظہ اللہ سے کہ اسلام میں رواداری کی کیا اہمیت ہے، اور ہم گزارش کریں گے اپنے مہمان سے کہ آپ اس کا اسلامی طور پر تعارف کرائیں کہ اسلام میں رواداری کا مقام کیا ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. پہلے تو یہ کہ رواداری کس کو کہتے ہیں، یہ ایک اردو لفظ ہے، اس کو عربی میں مدارات کہتے ہیں، اور اسی مدارات کا ترجمہ رواداری، بھائی چارگی، احسان، عفو درگزر، صبر و تحمل، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام مدارات کا ترجمہ ہے ہمارے اردو زبان میں رواداری. اور یہ بہت، جیسے آپ نے اشارہ کیا، بہت ہی طویل اور وسیع موضوع ہے. لیکن ابھی سر فہرست سب سے پہلے ہم اسلام میں مدارات کا کیا مقام ہے، یا اسلام میں رواداری کے کیا مقام و مرتبہ ہے. دوسرے لفظوں میں تسامح کسے کہتے ہیں؟ تسامح کہتے ہیں، اس کا ایک جز ہے تسامح، سمجھیے نا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ دو باتیں بیان کریں تو زیادہ بات ہو سکتا ہے، ذرا سا وقت لگے. پہلی چیز ہے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب تمام امت مسلمہ کے نزدیک جو صحیح البخاری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب جامع صحیح بخاری کے اندر جہاں سارے اسلامی احکامات بیان کیے ہیں، انہی میں ایک باب قائم کیا ہے کتاب الادب میں، باب المدارات، اور باب مدارات الناس، یعنی لوگوں کے ساتھ رواداری کا رویہ اختیار کرنا، صبر و تحمل، عفو درگزر اور تسامح سے درگزر کرنا. اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا باب قائم کرنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. یہ اس باب میں حدیث جو نقل کی ہے وہی اصل میں سمجھے کہ موضوع کے لیے نص سے قطعی بہت بڑی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص سامنے سے آتا ہوا نظر آیا، اور میں آپ کی مجلس میں کمرے کے اندر موجود تھی، لیکن دروازہ کھلا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے اس کو آتے ہوئے دیکھ لیا. آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، اے عائشہ یہ فلاں قوم کا آدمی آ رہا ہے، بئس اخو العشیرہ، لیکن قبیلے کا بدترین انسان یہ ہے. اور اس سے بہت سارے اشکالات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ اس حدیث کو سننے کے بعد. وہ شخص آیا، تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی. آپ نے ارشاد فرمایا اذنوا لہ، اے لوگوں آنے کی اجازت دے دو.
ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر چلی گئیں اور وہ شخص آ کر کے بیٹھا، لیکن اندر کمرے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی کہ آخر اللہ رسول کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. کیوں؟ آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا بئس اخو العشیرہ، بدترین انسان ہے قوم کا. کہتے ہیں واللہ جب وہ شخص آیا الان لہ الکلام، صحیح بخاری کی روایت، الان لہ الکلام، آپ اس کی طرف متوجہ ہو کر کے بہت میٹھی با اخلاق اور شیریں کلام اور اچھی گفتگو آپ اس سے کر رہے تھے. حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، لیکن اور یہ اس کے ساتھ ملاقات کا معاملہ. اسی لیے اسی حدیث کو جب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں تو اس کے اندر مزید وضاحت ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی فاقبل بوجہہ، نبی علیہ السلام جب وہ شخص آ کر کے بیٹھا تو سب کو چھوڑ کر کے 100% کلی طور پر اس کی طرف اپنا رخ مبارک کیا، اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور آپ نے اس سے گفتگو شروع کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے اس انداز سے اس سے رواداری کا سلوک کیا اور گفتگو کی، معلوم ہے پڑتا تھا ان لہ عندہ منزلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی بہت منزلت اور مرتبے والا اونچے مقام کا آدمی ہے. یہ بات تو ختم ہو گئی. لیکن اسی اچھا گویا آپ جو واقعہ نقل کر رہے تھے، اس کی روشنی میں شکیل سیتاپوری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس واقعے کو لے کر، یا اسی طرح ایک واقعہ اور آتا ہے کہ ایک بار نجران کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو ہوتی ہے، اور وہ نصرانی لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وقت ہوتا ہے، صلاۃ کا، نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح ان کے نماز کا جب وقت آتا ہے عبادت کا، وہ اجازت چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بھی پڑھ لو، اور اس طرح سے ان کو. کیا ان واقعات کی روشنی میں شکیل سیتاپوری صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رواداری اسلام کی ایک ایسی امتیازی خصوصیت ہے دوسرے دھرم جس سے محروم ہے؟ مزید وضاحت آپ سے چاہیے. ظفر الحسن صاحب نے جو حدیث پیش کی، میں اس سے اوپر کی چیز کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی صریح آیت بھی ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. جو تم سے برسر پیکار نہیں ہیں، جو تم کو تمہارے وطن سے نکال نہیں رہے ہیں، جو تم کو تمہارے مخالف یا تمہارے دشمن یا تمہارے خون کے پیاسے لوگوں کی پشت پناہی نہیں کرتے، ان سے نیکی کرنا، ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنا، اس سے ہم منع نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ. اللہ تعالیٰ انصاف سے پیش آنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم داعی ہیں، ہم اپنے دماغ کو اور اپنے دل کو، جیسے بھرا ہوا آدمی بیٹھا ہوتا ہے ادھار کھائے بیٹھا، اگر اس طرح ہم غیر مسلموں کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ ہماری بات کی تو توجہ ہی نہیں کریں. موضوع کا متوجہ ہونا ضروری ہے. لا تنسا من لا یثیق بے نصحک، جو تمہاری محبت یا تمہارے اخلاص پر اعتماد نہ کرے آپ اس کو نصیحت ہی نہ کیجیے، کیونکہ وہ تو آپ کی توجہ ہی نہیں دے گا. تو یہ نفسیاتی بات ہے کہ پہلے آپ کا اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو، وہ کچھ آپ کے خلوص، آپ کی ہمدردی کا اندر سے قائل ہو. تو یہ عقلاً بھی سمجھ میں آتا ہے. قرآن کریم کی آیت اور بخاری شریف کی حدیث کے ساتھ ساتھ عقل بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم داعی ہیں، تو ہمیں نرم پہلو اور رواداری اور دلسوزی. میں شکیل سیتاپوری صاحب کی بات سے سہمت ہوں، لیکن میں اسی بات کو لے کر کہ رواداری یہ اسلام کی ایک امتیازی خصوصیت ہے، میں جناب ولی اللہ سعیدی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس پر کیا روشنی ڈالنا چاہتے ہیں؟ دین اسلام کا ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ یہ دین تسامح ہے، یہ رواداری کا دین ہے اور مذہب ہے. ایک دو مثالیں نہیں بلکہ پورا دین، اور دین کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہر قدم پر اس کے واقعات ہمیں ہر جگہ ملتے ہیں. دین اسلام میں گھر کے اندر بچوں سے تعلقات کا معاملہ ہے، والدین کے ساتھ معاملہ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہے، عام معاشرے سماج میں ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ہے. ہر قدم پر اس کی مثالیں ہم کو ملتی ہیں. تو یہ دین جو ہمارا ہے بنیادی طور پر تو بنیادی طور پر جو ہمارا یہ دین ہے یہ رواداری کا اور تسامح کا دین ہے، چونکہ یہ دین فطرت ہے اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے.
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے بندوں کے لیے دیا ہے کہ ان کے سارے مسائل آسانی کے ساتھ حل ہوں، خوش و خرم وہ رہیں، امن و سکون کے ساتھ رہیں، کرب اور بے چینی نہ ہو، انتشار و افتراق نہ ہو، طرح طرح کی ان کو دشواریاں نہ ہوں۔ اب ایک دو باتیں میں اس موضوع پر صرف کہنا چاہتا ہوں۔ جناب مولانا شیخ ظفر الحسن حفظہ اللہ نے ایک حدیث صحیح بخاری کی سنائی تھی، اور جس کا تکملہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم موصوف سے گزارش کریں گے کہ وہ حدیث جو رواداری کے تعلق سے اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے اسے آپ سامعین کو سنائیں۔ بات یہ میں کر رہا تھا، اور یہاں تک حدیث میں نے بیان کی تھی، سنن نسائی کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کلی طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس انداز سے اس سے گفتگو کر رہے تھے، معلوم پڑتا ہے ان لہو ان لہو منزلہ، اللہ کے رسول کے نزدیک اس کا کوئی بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے، جو اتنی عزت افزائی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ رواداری، اور اس سے بھی اور کہیں آگے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حارث ابن اسامہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بڑی مشہور مسند ہے مسند الحارثی، اس کے اندر اسی واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ تو حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس وقت نبی علیہ السلام کی مجلس میں پہنچا، جب وہ شخص چلا گیا ہم لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا، یا رسول اللہ یہ کیسی بات آپ نے کہا؟ جب وہ نظر آیا تو آپ نے کہا بئس اخو العشیرہ، قوم کا سب سے بدترین انسان ہے، اور جب آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھا تو معلوم پڑتا ہے کہ آپ کے نزدیک اس سے کوئی زیادہ معزز انسان ہے ہی نہیں۔ یہ کیا جس کو دو رنگی ہو گئی؟ اس موقع پر اللہ کے رسول نے جو فرمایا، یا صفوان سن لو انہو منافق، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، منافق ہے وہ۔ کتنی عجیب سی بات، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا نجران کا، اس سے کہیں بڑی بات۔ آپ نے فرمایا انہو منافق، یہ منافق ہے۔ اب سوال یہ کہ منافق کے ساتھ آپ نے اتنا اچھا رویہ کیوں اختیار کیا؟ اس کے اندر آپ نے رواداری کا بہت عظیم ترین فائدہ بیان کیا۔ فرمایا سن لو، میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کیا ہے، یہ رویہ میں نے اس لیے اس کے ساتھ اختیار کیا تاکہ یہاں سے جانے کے بعد ہمارے خلاف کسی کو بھڑکا نہ سکے، ایسا اس کو موقع نہ ملے کہ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت روادار ہیں، بڑے بااخلاق ہیں اور بہت ہی زیادہ مہمان نواز ہیں، اور میں نے جا کر کے تجربہ کر لیا، ہم سے سیدھے منہ انہوں نے بات نہیں کیا۔ تو میں اس فساد سے بچنے کے لیے کہ اس کو یہ موقع نہ لگ سکے، منافق ہونے کے باوجود میں نے اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا۔ پھر آپ نے صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا یا عائشہ، تو عائشہ ہم کو تم نے دیکھا کہ اس بدترین انسان کے ساتھ میں بااخلاق مل رہا ہوں، اچھی زبان استعمال کر رہا ہوں اور اس کی عزت افزائی کر رہا ہوں، متا وجدتنی فاحشن، مجھ کو تو نے کب بد اخلاق پایا ہے؟ اور جو انسان رواداری نہ کرے قوم کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، سب سے بدترین مخلوق جو ہوتی ہے انسانوں میں منافق ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ بھی رواداری کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ جو صحیح بخاری کی روایت اس میں بڑی وعید سنائی اور فرمایا عائشہ ان من شر الناس منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، عائشہ ہمیشہ رواداری اختیار کرو، اپنی زبان درست رکھو، کوئی بھی سامنے آئے اس سے عفو درگزر کا معاملہ، اپنی بد اخلاقی نہیں، کیونکہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے بدترین درجے کا انسان جو اٹھایا جائے گا وہ ہوگا جس کی بد اخلاقی، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہنے جس کی رواداری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ ناظرین، رواداری یہ اسلام نے تقریباً ہر باب میں کسی نہ کسی حد تک رکھی ہے، چاہے وہ ہمارے سماجی معاملات ہوں، ہمارے نجی اور گھریلو معاملات ہوں، ہمارے تجارتی اور بزنس کے معاملات ہوں۔ اسی طرح شیخ ظفر الحسن صاحب نے جو آپ سے بیان کیا رواداری کے تعلق سے، اللہ کے رسول نے اپنے دشمنوں کے ساتھ رواداری برتی ہے، منافق کے ساتھ بھی آپ نے اچھے سے اپنا اخلاق پیش کیا ہے۔ حتیٰ کہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو اسی جماعت کا سردار تھا منافقوں کا، اس نے ایک موقع پہ کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ابھی مدینے پہنچ کر کے جو عزت دار ہوگا وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب مدینے پہنچے اللہ کے رسول اور ان کی جماعت بھی، تو اسی عبداللہ بن ابی ابن سلول کا بیٹا جو مسلمان ہو گیا تھا، جس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دو
میں جا کر اپنے باپ کو روکوں گا، وہ مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ میرا باپ ذلیل ہے، آپ عزت دار ہو۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا بیٹا مسلمان تھا، اس کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا۔ اللہ کے رسول نے اس وقت یہ کہا تھا کہ نہیں، اگر ایسا کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، اس لیے میں روادار ہوں۔ رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ اسے آنے دو۔ اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ میں شکیل سیتاپوری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ رواداری کیا صرف اسلام کے فروعات کے باب میں ہے کہ فرعی مسائل جو ہے اس میں ٹھیک ہے ہماری رواداری ہونی چاہیے، یا اصولوں میں بھی کسی حد تک اسلام نے ایسی کوئی گنجائش رکھی ہے کہ وہاں بھی موقع آئے تو رواداری برتنا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اس سلسلے میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مذہبی آزادی، اپنے دور اقتدار میں مسلمانوں نے غیر مسلموں کو، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے مجوسی ہوں، سب کو مذہبی آزادی دی۔ اس سلسلے میں میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کی تفصیل رواداری کی، کہ پڑوسی اگر غیر مسلم ہے، اس کے ہاں شادی بیاہ ہے تو اس میں تعاون کیا جائے، اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جائے، اگر وہ مر گیا ہے تو اس کی تجہیز و تکفین میں جس حد تک اسلام اجازت دیتا ہے اس حد تک اس میں شرکت کی جائے۔ عدی بن حاتم نصرانی تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ اس کے بعد عدی بن حاتم کہتے ہیں تو حضور نے پوچھا من الرجل، آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا عدی بن حاتم، فقام الیہ، تو حضرت میں کھڑے ہو گئے، وآخذ بیدی وانطلق بی البیت، اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر تک ضیافت کے لیے لے گئے، اور اسی چیز سے متاثر ہو کر حضرت عدی نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو رواداری شکیل سیتاپوری صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام صرف اپنوں کے ساتھ روادار نہیں ہے، اس نے تو غیروں کے ساتھ بھی رواداری برتی ہے۔ تو آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کہ اسلام اور اس میں آنے والے خلفاء نے اسلام کی وسعت میں رواداری کو کس حد تک اپنایا ہے؟ فوزی صاحب، میں اس سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال اٹھایا تھا وہ بہت اچھا سوال تھا کہ رواداری اصولوں میں ہے یا فروعوں میں ہے، اور مسئلہ اپنی جگہ فروعات میں ہے، وہ وہاں رک گیا۔ ہمارے محترم مفتی صاحب نے بڑی قیمتی باتیں کی ہیں، شکیل سیتاپوری صاحب نے اچھی باتیں بتائی ہاں، لیکن یہ بات کہ کیا عقائد میں مثال کے طور پر رواداری ہے کیا اسلام میں، یا یہ کہ جو اصولی ہماری چیزیں ہیں ان میں ہے کہ نہیں، میرے خیال سے اگر موضوع ہمارا صاف ہو جائے تو آگے ہم پھر چلیں گے۔ میں اس میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مذاہب کے ساتھ رواداری اسلام کا طر امتیاز ہے۔ ذمیوں کو اور ان کے مذاہب کو بیٹ دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے، وہ پورا ایک باب ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اپنے عقائد کے سلسلے میں رواداری برتیں کہ جناب کفر شرک کہیں ہو رہا وہاں بھی ہم کھڑے ہو جائیں، کہیں کوئی اور بات ہو رہی وہاں بھی کھڑے ہو کر کے احترام میں رواداری برتیں، تو یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا اسلام رواداری کا قائل نہیں ہے۔ مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ عقائد کے باب میں اسلام نے کوئی رواداری نہیں برتی ہے، اور اسی لیے جب عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، بھیجا جاتا ہے بحیث سفیر، آپ ذرا چرب زبان ہو، باتیں کرو، محمد کو کیا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آ کے پیش کرتا ہے کہ اگر آپ کو سردار بننا ہے تو ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، اگر آپ کو حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنا ہے تو آپ کی شادی ہم کرا دیتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کو مالداری کی خواہش ہے تو ہم تمام لوگ جمع کر کے آپ کو مالدار بنا دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، ہاں، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ سب ساری چیزیں کیا، یہ سرداری کیا، یہ مالداری کیا، یہ حسن و جمال کیا، میرے دائنے ہاتھ میں لا کر سورج اور بائیں میں چاند بھی رکھ دو تب بھی ہم اپنے اس دین حق کی تبلیغ سے باز نہیں آئیں گے۔ مطلب یہ ہوا، اسی بات کو گویا قرآن نے کہا ہے لکم دینکم ولی دین، گویا عقیدے کے باب میں اسلام نے کوئی رواداری نہیں برتی۔ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے شیخ وفا اللہ؟ ہی کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ نے ہمیں رواداری کا حکم دیا۔ اسلام رواداری کا نام ہے، لیکن عقیدے اور اصول میں دنیا کے کسی مذاہب کے ساتھ مصالحت یا رواداری سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، عرب کے لوگوں نے تو یہی کہا تھا کہ ایک سال آپ کا دین چلے، دوسرا سال ہمارا چلے، دونوں مصالحت کر لیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّادٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ یہ پوری آیات کتاب و سنت کی، اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
لوگوں کے ساتھ محبت رواداری کرو، ان وہاں تک رواداری کرو جہاں اللہ کے رسول اللہ کی نافرمانی نہ ہو ہمیں گویا شیخ ظفر الحسن صاحب جزاک اللہ خیرن، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جی کہ اصولوں میں، عقائد کے باب میں اسلام کسی سے کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، یہ رواداری کا باب ابھی کافی وسیع ہے اور کافی کچھ باتیں ہونا باقی ہیں۔ معاملات میں کہاں تک رواداری ہو، تجارت اور بزنس کے معاملات میں کہاں تک رواداری ہو، تعلق بین المذاہب کو لے کر ہم کس طرح روادار رہیں، یہ سارے نکات ابھی باقی ہیں۔ لیکن یہ نشست برخاست ہونا چاہتی ہے، اس لیے ہم آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر انہی مہمانوں کے ساتھ آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔